a person, love should be in a manner کہ جس میں اگر آپ کو انسان دیکھے نا، اگر آپ اسٹرگل کر رہے ہیں یا سیلیبریٹ کر رہے ہیں، یو آر ان دا سیم پوزیشن. تو محبت کا ایک درجہ تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے انعامات کو اور کرم کو دیکھ کے انسان اللہ سے محبت میں بڑھ جائے. نو ڈاؤٹ دیٹس فائن اینڈ فیئر. لیکن محبت کا اس سے اوپر کا دا ہائیسٹ کیٹیگری آف لو از کہ جس میں انسان پہ نعمتیں ہوں یا نہ ہوں، وہ پھر بھی اللہ رب العالمین سے محبت کر رہا ہو. کہ کوئی شخص آپ کو دیکھے تو چاہے آپ اسٹرگل کریں اپنی لائف میں یا آپ پہ بہت زیادہ نعمتیں ہیں، آپ ایک جیسے نظر آئیں. اللہ اکبر. یعنی دس از سم تھنگ امیزنگ، جس میں یا تو آپ کے پاس نعمتیں بالکل بھی نہیں ہیں اور آپ ڈیپلی اسٹرگل کر رہے ہیں، یا آپ کے پاس بہت سارے انعامات اور کرم ہیں اور آپ کی لائف بہت ماشاءاللہ آن ہے. تو یو بیہیو دا سیم، یو آر ان دا سیم پوزیشن. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم راتوں کو قیام اللیل کر رہے ہیں، لمبی لمبی نمازیں پڑھ رہے ہیں اور رو رہے ہیں، اللہ کے سامنے آنسو بہا رہے ہیں. We might think there's something wrong. No, there was absolutely nothing wrong. Everything was perfect. But ان کی جو محبت تھی نا، وہ ڈیپینڈنٹ نہیں تھی کہ بلیسنگس پہ. ان کی محبت اللہ تعالیٰ سے اللہ کی ذات کے لیے تھی. جیسے اٹس الاؤڈ کہ ہم اللہ سے، اور بلکہ ریکمینڈڈ ہے کہ ہم اللہ سے اس کی جنت کی محبت کریں، جہنم سے ڈریں. اور دس از ون اسٹیپ جو کہ دوسری محبت تک پہنچنے کے لیے فائدہ دیتا ہے انسان کو. دیٹ وی لو ہز جنہ اینڈ وی آر افریڈ آف ہز جہنم. بٹ دس نیکسٹ لیول آف لو کہ جس میں یو ایکچولی لو اللہ سبحانہ وتعالیٰ بیکاز آف ہو ہی از. اینڈ اٹس ناٹ اوکے ٹو سے کہ میں جنت سے پیار نہیں کرتا یا مجھے جنت کا شوق نہیں، مجھے اللہ سے محبت شوق ہے. یہ اہل سنہ کا منہج نہیں ہے، یہ غلط طریقہ کہنے کا. بیکاز قرآن میں آتا ہے یدعوننا رغبا و رہبا، دے یوز ٹو call upon Allah subhanahu wa ta'ala جو نیک لوگ تھے in hope and fear, hoping for Jannah and fearing from hellfire. This is allowed, but this helps you to get closer to Allah subhanahu wa ta'ala and loving Allah for the sake of Allah subhanahu wa ta'ala. And how does this happen? یاد رکھیں کیسے ہوتا ہے یہ. جیسے انسان جب کسی انسان سے محبت کرتا ہے نا اللہ کی رضا کے لیے، loving your brother for the sake of Allah subhanahu wa ta'ala، اس میں امام احمد بن حنبل رحمہ سے پوچھا گیا کہ واٹ ڈز دیٹ مین. ان کا کہنے کا مقصد یہ تھا کہ تم اس شخص سے صرف اللہ کے لیے محبت کرو اور تمہارا کوئی اور غرض نہ ہو. یعنی تمہارے پاس کوئی ریزن نہ ہو اس سے محبت کرنے کی ایکسیپٹ اللہ سبحانہ و تعالیٰ. یعنی اس کا تمہارے پہ احسان نہ ہو، اس کا تمہارے سے، یعنی تمہیں بہت زیادہ خوبصورت نہ لگتا ہو، کوئی بھی اور ریزن نہ ہو. The reason of your love for him should be just and just اللہ سبحانہ و تعالیٰ. اور یہی ہے کہ ہماری اللہ سے جو محبت ہے نا، اس کی ریزن یہ ہو کہ وہ میرا خالق و مالک ہے، اس کی سلطنت ہے پوری کائنات میں، تمام حمد و ثنا اسی کی ہے، لمٹلیس پریز اس کی ہے، انکاؤنٹیفائبل نالج اس کے پاس ہے. لیس کمثلہ شیء، اس جیسا کوئی نہیں ہے. هل تعلم له سمیع، اس جیسا کوئی ہے ہی نہیں. تو دس از وائی آئی لو اللہ سبحانہ تعالیٰ. اینڈ یاد رکھیں دا مور لو آف اللہ سبحانہ تعالیٰ یو ہیو ان یور ہارٹ، دا مور اینڈ مور یو بیکم انڈفرنٹ ٹو واٹ دس دنیا ہیز ٹو آفر. یعنی جتنا اللہ کی محبت انسان کے دل میں بڑھتی چلی جاتی ہے نا، خالص اللہ کی محبت، اتنا ہی دنیا کی محبت، چیزوں کی محبت، فیم کی، پیسے کی، ریپوٹیشن کی محبت انسان کے دل میں آٹومیٹکلی کم ہوتی جاتی ہے. کیوں؟ کیونکہ اس کا دل اوور آکوپائڈ ہوتا ہے ود لو آف اللہ سبحانہ تعالیٰ. آئی ایم ناٹ سیئنگ کہ ہم جنگلوں میں چلے جائیں یا جو رہبانیت ہے وہ اختیار کر لیں، یا یہ صوفیزم کانسیپٹ ہمارے ہاں نہیں ہے، اسلام میں نہیں ہے. یہ جو ایک ڈفرینٹ قسم کی جو صوفیزم ہے، میں اس کی بات کر رہا ہوں، چونکہ اپنے آپ کو نا سردیوں میں بالکل کپڑے اتار دینا اور گرمیوں میں جو ہے نا بالکل اپنے آپ کو کپڑوں میں رکھنا اور کہنا میں اپنے آپ کو عذاب دے رہا ہوں، جسم کا تزکیہ کر رہا ہوں، یہ سب ہمارا دین کا ایسا نہیں ہے. وٹ آئی ایم سیئنگ از کہ ہم دنیا کی چیزوں کا استعمال تو کریں بٹ ہمارے دل میں اس کی قدر و قیمت کم ہوتی جائے. جیسے اللہ کے نبی کی زندگی تھی صلی اللہ علیہ وسلم، جیسے صحابہ کی زندگی بن گئی تھی. اینڈ دے جسٹ وانٹڈ ٹو بی ود اللہ سبحانہ و تعالیٰ اینڈ دے جسٹ وانٹڈ ٹو پلیز اللہ سبحانہ و تعالیٰ. یہ تو وجہ ہے کہ سہل بن سعد نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ رسول اللہ، بڑا کمال کا کوشچن کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں کیا کروں کہ اللہ بھی مجھ سے محبت کریں اور لوگ بھی مجھ سے محبت کریں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ ازہد فی الدنیا یحبک اللہ وازہد فیما عند الناس یحبک الناس. یعنی
جو دنیا میں ہے اسے زہد اختیار کر لو, اللہ تم سے محبت کرے گا. اللہ اکبر, ہاؤ امیزنگ از دیٹ, کہ جو دنیا آپ کو آفر کری ہے نا, اسے زہد اختیار کر لو, اس کو اپنے دل میں جگہ نہ دو. اپنے دل میں جگہ صرف اللہ کی محبت کو دو, تم سے اللہ محبت کرے گا. اور یہی معاملہ لوگوں کے ساتھ ہے. وَزْهَدْ فِي مَا عِنْدَ النَّاسِ يُحْبُكَ النَّاسِ, اور تم لوگوں کے پاس, لوگوں کی جیبوں میں جو ہے, لوگ کوئی تمہیں بینیفٹ کر سکتے ہیں, تم اس سے بری ہو جاؤ, تم اس سے دور ہو جاؤ, لوگ تم سے محبت کریں گے. لوگوں کو پتہ چل جائے گا کہ یہ اس کی ہمارے ساتھ جو محبت ہے نا, اس کی کوئی لالچ نہیں ہے, یہ کسی ریزن سے ہم سے محبت نہیں کر رہا, یہ کسی وجہ سے محبت نہیں کر رہا, یہ اس کو کوئی فیور نہیں چاہیے ہم سے, بس یہ ویسے ہم سے محبت کرتا ہے. لوگ اسی سے انسان سے زیادہ محبت کرتے ہیں. اور ہم جو اپنے بچوں کو بار بار یہ پڑھاتے ہیں نا, وہ بتاتے ہیں کہ بیٹا اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو, اللہ تعالیٰ کی باتیں مانو, اللہ تمہیں اور نوازے گا, تمہیں بلیسنگز دے گا, تمہیں بہت کچھ عطا کرے گا. یس, دس ورکس فار دا کڈس, بٹ سم ٹائمز we go a bit too far. What happens when there are long periods of deprivation? What happens, کیا ہوگا جب بیماری لمبے عرصے کے لیے آ جائے گی, فقر لمبے عرصے کے لیے آ جائے گا, then their iman will be shaky. So ان کو اللہ سے محبت کروائیں, اللہ کی صفات کی وجہ سے, اللہ کی ذات کی وجہ سے, اللہ تعالیٰ کی وجہ سے کہ جیسا وہ ہے. لا نحصی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک, ہم تیری تعریف یا رب بیان ہی نہیں کر سکتے. انت کما اثنیت علی نفسک, تو اسی طرح سے ہے جیسا تو نے اپنی تعریف کو بیان کیا, اور ہم تو اس سے اسی طرح محبت کرتے ہیں. ایک حدیث میں آتے ہیں نا کہ تم چاہتے ہو کہ اللہ تعالیٰ تمہاری مشکلات میں, مصیبتوں میں دعائیں قبول کرے, تو تم اپنے اچھے اوقات میں کثرت سے اللہ سے دعا کیا کرو. تو ہمارے جو اللہ سے تعلق اور ریلیشن ہے نا, وہ صرف یہ نہیں کہ برا ٹائم آیا تو اللہ سے ریلیشن رکھا, یا جب بہت نعمتیں آئیں تو اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کی, نہیں. وی ریمبر اللہ سبحانہ وتعالیٰ ان our good times and we praise him and love him in our bad times. So test your love for Allah subhanahu wa ta'ala. And how do you test your love for Allah subhanahu wa ta'ala? Honestly بتاؤں میں آپ کو, کیسے آپ ٹیسٹ کریں گے کہ آپ کی محبت کیسی ہے اللہ تعالیٰ سے؟ سمپل, بہت سمپل کر کے بتاتا ہوں آپ کو. وہ یہ کہ امام حسن البصری رحمہ اللہ نے کہا کہ ایک جنریشن ہم سے پہلے گزری جو کہا کرتے تھے کہ ہمیں اللہ سے محبت ہے, اور وہ صحابہ کی جنریشن تھی. تو اللہ تعالیٰ نے ان کو ٹیسٹ کیا ایک آیت کے ساتھ, اور وہ آیت کیا تھی؟ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ. اے صحابہ کی جماعت, اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کر کے دکھاؤ, اللہ تم سے محبت کرے گا. سو آر ٹیسٹ از کہ جو ہم اللہ سے محبت کرتے ہیں نہیں, وہ یہ کہ میں اور آپ اپنی لائف میں دیکھیں ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کتنی محبت کرتے ہیں اور کتنا ان کو فالو کرتے ہیں. اور محبت صرف دل کے فیلنگس کا نام نہیں ہے, یاد رکھیں جب دل میں کچھ فیلنگس ہوتی ہیں نا, وہ باڈی پہ اٹیسٹ ہوتی ہیں. جب دل میں کسی کے خلاف نفرت ہوتی ہے تو باڈی, زبان اس کے خلاف غیبت بولتی ہے یا حسد کرتی ہے, وہ اچھا نہیں لگتا, رائٹ. ہمارا جسم اسے دور جاتا ہے, اور جب دل کسی سے محبت کرتا ہے ہمارا جسم اسے قریب جاتا ہے. سو جب دل میں جب رسول اللہ کی محبت ہوتی ہے تو پھر حجاب آتا ہی آتا ہے, پھر داڑھی رکھنا پسند ہوتی ہے, پھر آنکھوں سے برائی دیکھنا پسند نہیں ہوتی انسان کو, پھر غیبت چغلی کرنا وہ انسان کو اچھا نہیں لگتا, پھر غریبوں کی خدمت اور مدد کرنا اور یتیموں کے سر پہ ہاتھ رکھنا یہ انسان کو محبت ہوتی ہے. ایسے کیوں؟ کیونکہ میرے رسول ہی کام کیا کرتے تھے. پھر پڑوسیوں کا خیال رکھتا ہے انسان. تو دس از دا ٹیسٹ دیٹ آئی وانٹ ٹو لیو یو گائز ود, کہ ٹیسٹ یور سیلفس کہ اف یو ٹرولی لو اللہ سبحانہ وتعالی, how much do we follow the prophet? قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ. why do we love someone? ویسے اسی کوالٹی کی وجہ سے, ٹھیک ہے. تو اگر کسی انسان سے محبت کرتے ہیں اس کی بیوٹی کی وجہ سے, تو جان لیں کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ سب سے زیادہ خوبصورت ہے. جو جنت کو بنانے والا ہے, جو جبریل کو بنانے والا ہے, جو میکال کو بنانے والا ہے, جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بنانے والا ہے, جو یوسف علیہ السلام کو بنانے والا ہے, امیجن وہ ذات کیسی ہوگی جس کے تھرو ساری خوبصورتیاں پھوٹتی ہیں. If we love someone because of his might and power, تو جان لیں کہ وَعِنْدَهُ مَفَاتِيحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَمَا تَسْقُطُ مِنْ وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. اس کے پاس غیب کی چابیاں ہیں, کوئی نہیں جانتا اس کے علاوہ
کہ جو سمندروں میں ہے اور جو زمین میں ہے، اور وہ جتنا بھی جانتا ہے اس کے پاس اس کا نالج تو اتنا پرفیکٹ ہے. وَمَا تَسْقُطُ مِن وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا، اور کوئی بھی پتہ گرتا ہے تو اس کی نالج میں ہے. اس کی نالج میں ہے کہ وہ اپنی کس سائڈ پہ گرے گا، اپنے فرنٹ پہ یا بیک پہ گرے گا. کوئی بھی ڈرائی یا ویٹ چیز ایٹم سائز زمین میں ہے یا آسمانوں میں ہے یا سمندروں میں ہے، الا فی کتاب مبین، وہ اس کے علم میں ہے. اللہ اکبر، یہ اس کا علم ہے. کوئی انسان اگر کسی کی ڈومینین اور مائٹ کی وجہ سے اسے محبت کرتا ہے کہ اس کے پاس جو اتنے ایکڑ اور مربع زمین ہے اور اس کے پاس جو اتنا اتنے ملک کا بادشاہ ہے، تو اللہ تعالیٰ وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، زمین اور آسمان اس کے ہیں، اسے قبضے میں ہے. ایسے اس کو اونگ اور نیند نہیں آتی. وَالْعِيَاذُ بِاللَّهِ، اگر اس کو اونگ آ جائے تو یہ سب کچھ برباد ہو جائے گا. بٹ ہم ایسی بات اللہ کے لیے کر نہیں سکتے، تو اس کے کنٹرول میں ہے. کوئی اگر شخص اپنے مرسی اور اپنے رحم کی وجہ سے جس انسان کی سے محبت کرتا ہے تو جان لے کہ ان اللہ غفور الرحیم، عفو غفور، حلیم خبیر ہے. وہ اللہ سے زیادہ کس میں کوالٹیز ہیں؟ سو اللہ سے محبت کریں، اور کسی بھی ڈونٹ لیٹ اینی تھنگ آف دس ورلڈ ڈسٹریکٹ یو فرام ہز لو. یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، اے انسان کس چیز نے تجھے رب سے ڈسٹریکٹ کر دیا؟ سو ڈونٹ لیٹ اینی تھنگ ڈسٹریکٹ یو فرام دا لو آف اللہ سبحانہ و تعالیٰ. اور یاد رکھیں، جب انسان اللہ سے زیادہ کسی چیز سے محبت کرتا ہے اور وہ انسان خالص ہو اور وہ انسان اللہ سے واقعی میں محبت کرنے والا ہو اور اللہ کے قریب آنا چاہتا ہو، تو اللہ تعالیٰ بھی پھر اس چیز کی محبت کو اس کے دل سے توڑ کے رکھ دیتے ہیں اور وہ چیز اسے چھین لیتے ہیں تاکہ اس کی محبت اللہ کے لیے خالص ہو جائے. تو اپنے آپ کی اپنی جو محبت ہے وہ اللہ کے لیے خالص کر لیں، اور آج کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت کے مطابق زندگی گزارنا چاہیں. اینڈ آئی وانٹ آل آف یو ٹو اینڈ دس لیکچر by listening to this beautiful tilawat, inshallah. Thank you so much. Barakallah fikum.